کہاں گئے بتائیے، کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی کرپشن، اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمنلائز کر دیا، مگر ٹرپل طلاق کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ قانون سنویدھان کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں. مگر میڈم اسپیکر، میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے 1 سال کی سزا کیوں ہے اس کو، اور مسلمان کو 3 سال کیوں ملے گی؟ کیا یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن نہیں ہے؟ میڈم، یہ قانون 377 میں ہارم تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا. ہارم تھیوری کے خلاف ہے یہ ایکٹ. اور میڈم، میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا. میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ججمنٹ کا کون سا حصہ ہے بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا. خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مس گائیڈ مت کریے. میڈم اسپیکر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بینتھم نے کیا کہا، مونٹیسکیو نے کیا کہا؟ مونٹیسکیو نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے. آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں. میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم، میں ذرا سن لیجئے میڈم، میرا پلیز سن لیجئے میڈم. ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرج ایکٹ سے مستثنی رکھا. کیوں رکھا آپ نے؟ کیونکہ ہم آرٹیکل 26 اور 29 کی بات کرتے ہیں. میں ابھی میڈم یہاں پر اتنے بڑے قابل لوگوں سے سنا قرآن کے بارے میں. ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کے بارے میں، ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، شیخہ کہتے ہیں. اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو توحید اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہیے آپ کو. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی پڑھ لیجئے. میڈم، سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتا کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے. کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم. اچھا میڈم، حیرت کی بات دیکھیے میڈم، آپ ایک مہیلا ہیں میڈم، میں عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے. آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے اب. مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا. جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی. جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے، اور میڈم 3 سال کی سزا. کمیونل رائٹ 148، 153A 295 میں 3 سال کی سزا. اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو 2 سال کی سزا. ارے بینتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ لیجئے. کوئی نیشنل لا سکول کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیے، وہ آپ کو گیان دے دے گا. اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں، کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان، نکاح نامے میں لکھیے، اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا، می ٹو موومنٹ، خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر؟ کہاں گئے بتائیے، کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی، ان کو دبایا. لیچ تھا وہ، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں.